فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین، ہمارا آج کا اگلا سوال اقرا حیدرآباد سے اپنا سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین ہمیں مارا بھی کرتے تھے اور انہوں نے پڑھنے نہیں دیا، اور کہتی ہیں کہ بسا اوقات ایسے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، اور انہوں نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا کہ اب میری عمر 26 سال ہے تو یعنی اب میں پڑھتی ہوں، مجھے پہلے پڑھنے نہیں دیا۔ تو کہتی ہیں کہ کیا ایسے والدین کے ساتھ اگر اولاد برا سلوک کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور ایسے ہی والدین کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے کیا کہا جائے جو اس طرح اپنی اولاد کو نہ پڑھنے دیں؟ دیکھیں، اولاد کے کچھ والدین پر حقوق ہوتے ہیں اور والدین کے کچھ اولاد پر حقوق ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، ہر کسی کو علیحدہ طور پر اپنا حکم ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہ کر اپنا کام مکمل صحیح طریقے سے کریں۔ والدین، ان کو حکم ہے، یعنی والد ہے، گھر والے جو بڑے ہیں، ان کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو اصل مین مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ مسلمان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ اور جنت کا حصول۔ یہ مسلمانوں کا یعنی دنیا کے اندر ایک مین مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پھر جنت کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنا، عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، ان کی عزت کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود اگر پڑھا لکھا ہوں یا میں اچھے عمل کرتا ہوں تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی طرف لانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ، صحیح بخاری میں 893 نمبر حدیث ہے کہ ہر شخص وہ نگران ہے، ہر شخص سے سوال ہونا ہے کہ جس چیز کی تمہیں نگرانی دی گئی تھی، جس چیز پر تمہیں والی بنایا گیا تھا، جس چیز پر تمہاری حکومت چلتی تھی، اس کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اور آدمی اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی تربیت میں کیا کیا، اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے تم نے کتنا۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بالکل آپ نے اس کو قرآن تو پڑھایا نہیں، ساری زندگی قرآن کے 30 سپارے تو آپ پڑھا نہیں سکے، لیکن آپ 8 10 12 سبجیکٹ ایک سال میں ایک کلاس میں پڑھا دیتے ہیں اس کو اور رٹواتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک ترجمہ نہیں پڑھا سکے جس میں بالوالدین احسانہ کا تذکرہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب آپ بچوں کو یہ آیات نہیں پڑھائیں گے تو بچے آپ کے ساتھ خاک اچھا سلوک کریں گے؟ کیا پتہ چلے گا بچوں کو کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر جب بڑے ہو کر، جب تک ان کو شرعی احکام نہیں پتہ چلے گا۔ دیکھیں نا، اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن میں اس چیز کا شاہد، یعنی میں نے کچھ لوگوں سے، اسٹوڈنٹس سے یہ سوال کیے ہیں، بھائی غسل کا طریقہ پتہ ہے؟ ایک جگہ میں پڑھاتا تھا فیصل آباد میں، تو وہاں میں نے اسٹوڈنٹ سے جو کالج یونیورسٹی کے آتے تھے ان سے یہ باقاعدہ پوچھا بھائی غسل کا طریقہ کس کس کو آتا ہے، تو اس وقت تک کسی کو نہیں آتا تھا۔ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور دیکھیں، غسل ایک فرض ہے مسلمان پر کہ ہم نے پاک کس طرح ہونا ہے۔ اس غسل کے ذریعے نمازیں پڑھنی ہیں، اس غسل کے ذریعے ہم نے حج عمرہ کرنا ہے، اس غسل کے ذریعے باقی ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ تو جب ہم پاک ہی نہیں ہوئے، ہماری مین عبادت پاکیزگی، الطہور شطر الایمان، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اپنے جسم سے تو ہم نے ابتدا نہیں کی۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں گے، دوسری تعلیمات بھی ساتھ ضروری ہیں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہم سائنس بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، لیکن مین جو ہماری بنیادی تعلیمات اسلام کی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بچے نے دن کیسے گزارنا ہے، والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ لوگوں کے آج ہم دین اسلام بچوں کو نہیں پڑھاتے، اسلامی تعلیمات نہیں دیتے، تو بچے پھر اسلام سے دور ہوتے ہیں اور پھر جس طریقے سے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، جس طرح میڈیا پر دیکھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ بچہ کیچ کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، اور جیسے اس کو چیز ملتی ہے ویسے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بچے دنیا کی مشکل سے مشکل ترین زبان صرف سن کر اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں، کسی اکیڈمی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بچہ جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے اور اس کو آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم ان کے ہاتھوں میں بچپن سے ہی موبائل اور میڈیا اور یہ چیزیں پکڑا دیتے ہیں اور اس میں اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں، تو پھر بچہ وہ اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بھائی اپنے بچوں کو قرآن، صحابہ کرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سیرت یہ پڑھانا ضروری ہے۔ اور ان خاتون، یہ جو ہماری بہن نے سوال بھیجا ہے، ان سے میرا یہ مشورہ ہے
کہ یہ انہوں نے جو پوچھا کہ ہم اب والدین کے ساتھ کیا کریں، تو والدین کو نصیحت کریں اور اپنی اولاد کو آگے پڑھائیں، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر والدین وہ اپنے اس میں فرائض میں کمی بھی کرتے ہیں، حقوق میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے ان کا جو حساب ہے وہ لے گا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، اگرچہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جب تک ہمیں یعنی طاعت اللہ یا گناہ کا، ایسے کہہ لیں کہ جب تک ہمیں گناہ کا حکم نہیں دیتے اس وقت تک ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہی اسی چیز کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون